السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نیشنل آفیسرز اکیڈمیز یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیت، اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ASP ریشم جہانگیر. ریشم جہانگیر از دا فرسٹ فیمیل جو کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے پاسنگ آؤٹ پریڈ کو لیڈ کریں گی. So mashallah, that is a very great achievement, and she is breaking the glass ceiling for women. So let's welcome her and talk to her and find out about her journey. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Thank you so much for having me. So آپ ہمیں اپنے پہلے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. ڈومیسائل، ایجوکیشن، فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں. So میرا تعلق گجرانوالہ ڈسٹرکٹ سے ہے اور I've done masters in English literature from Punjab University as a private candidate. And 2016 میں میرا پہلا CSS کا attempt تھا which I failed by 2 marks in Percy. And I retook the exam in 2019 in which alhamdulillah I got allocated in Police Service of Pakistan. ماشاءاللہ. تو CSS آپ کیوں کرنا چاہیں گے؟ لائک اس میں آپ کو موٹیویشن کہاں سے آئی ہے؟ آپ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ بھی تھیں. لوگ تو اکثر ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اتنا سکسیزفل کریئرز نہیں ہوتے، یا پھر پڑھائی کے اور ایگزامس میں مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کی موٹیویشن کیسے آئی ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اسپیشلی؟ CSS ایز این ایگزام جو ہے وہ ہمیشہ سے مجھے بہت فیسینیٹ کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ابھی سارے کلیشیز کی آپ نے بات کی ہے when it comes to the civil services exam، یہ سب کلیشیز اس میں اس طرح فٹ نہیں ہوتے. کوئی 2+2 فارمولا اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کی اگر بہت اچھی یونیورسٹی سے ڈگری ہوگی تو آپ CSS کر سکتے ہیں، آپ کا یہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہوگا تو ہی آپ CSS کر سکتے ہیں. اٹس این اوپن فلور فار ایوری بڈی. تو ایک پرائیویٹ کینڈیڈیٹ جو ہے جس نے یونیورسٹی بھی ایسا نہیں لیا ہوگا، پرائیویٹ ڈگری اس نے لی ہے، وہ بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہے اگر وہ اتنا ہارڈ ورکنگ ہے اور اس کی رائٹ گائیڈ لائن ہے تو وہ بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہے ٹو اٹمپٹ دا ایگزام جتنا ایک لمس کا گریجویٹ یا باہر فورن ڈگری ہولڈر ہے. تو اٹس اے لیول پلینگ فیلڈ اینڈ آئی تھنک دیٹس what is very fascinating for me in this exam and that has been my motivation. تو کیا پولیس ہمیشہ سے آپ کی پرائیورٹی تھی یا پھر یو ور گیون دس گروپ؟ when it comes to prioritization group wise تو اس طرح سے ہوا کہ جب ہم لوگ ریٹن ایگزام دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہم سے پریفرنس مانگتے ہیں. تو انٹرسٹنگلی انف ایک ہومیوپیتھک سا ایک ہوتا ہے کہ پہلے پیس رکھ لیا، پھر PSP رکھ لیا، پھر فورن سروس. تو وہ زیادہ تر وہ کینڈیڈیٹس کرتے ہیں جن کا یا تو کوئی بہت فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہوتا یا ان کو اس طرح سے انفارمیشن نہیں ہوتی. تو سیم واز دا کیس ود می. مجھے گروپس کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، اور جب ٹائم آیا گروپس فائنلی رکھنے کا تو وہی جو 1 2 3 کی کیٹیگرائزیشن تھی، میں نے بھی پہلے پیس رکھا، پھر PSP رکھا، پھر فورن سروس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو it was not my first preference on paper when they asked for it because I was not well informed. But now after 2 years of training and after owning the uniform and after earning the uniform, in fact, I think it will always be my first preference. اچھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی ایپلیکیشن پولیس میں ہوئی تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ It was a very memorable moment, I'll say, because میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا بیکاز اٹ آل وینٹ ویل. بٹ PSP کا جب سنا تو اٹ واز مکسڈ فیلنگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس طرح سے پریفرنس تو میں نے دے دی، بٹ جب پولیس کا آ گیا کہ بھائی ناؤ یو آر ایلوکیٹڈ ان پولیس، تو اٹ واز اے مکسڈ فیلنگ. مجھے آئیڈیا نہیں تھا، تو آئی اسٹارٹیڈ سرچنگ اباؤٹ اٹ، آئی اسٹارٹیڈ آسکنگ پیپل اراؤنڈ. تو ایک بڑا مکسڈ سا رسپانس آیا کہ یہ کس وٹ سارٹ آف گروپ دس از. تو اس ٹائم پہ اٹ واز اے مکسڈ فیلنگ. بٹ ایز لانگ ایز جب آگے موو آن کرتے گئے، جس طرح پتہ لگتا گیا چیزوں کا، جس طرح ٹریننگ آگے پروسیڈ کرتی گئی، تو پھر الحمدللہ اٹ واز اے گڈ سرپرائز. اور کیا آپ کہیں گے کہ یہ مکسڈ فیلنگ اس لیے تھا کیونکہ ایز اے فیمیل ہم سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ پولیس تو فیمیلس کے لیے نہیں ہے، اور ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے، یا پھر لائف اسٹائل بہت مشکل ہوتا ہے، شادی کے بعد کیسے مینٹین کرو گی، اینڈ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ فیلڈ. ڈو یو تھنک اس لیے آپ کی مکسڈ فیلنگس تھیں؟ یہ سارے جو مسکنسیپشنز آپ نے بتائے، آئی تھنک یہ ہر ورکنگ ویمن کے کسی بھی پروفیشن سے وہ بلانگ کرے تو وہ جب وہ اسٹارٹ کرتی ہے اس سے پہلے اس کو یہ ہٹ کیا جاتا ہے ان سارے مسکنسیپشنز اور ان سب متس سے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پولیس، اٹس اباؤٹ ایوری ورکنگ وومن ان اینی فیلڈ.
تو وہ تو ایک بات ہے. لیکن آئی تھنک وین اٹ کمز ٹو پولیس, کچھ سوسائٹی کے اندر مسکنسیپشنز ہیں جو آپ ایک تھانے کے باہر کھڑے ہو کے جو کچھ باتیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اگر 10 لوگوں سے آپ پوچھیں آپ کا پولیس کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے, اور وہ آپ کو غلط پرسیپشن بتا رہے ہیں, اور پھر آپ ان سے پوچھیں آپ کا ان پرسن انٹریکشن کتنے لوگوں کا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے 1-2 سے زیادہ کا نہیں ہوا ہوگا. پولیس کا جو سوسائٹی کے اندر ایک امیج ہے وہ صرف سنی سنائی باتوں پہ ہے. تو وہی ہم لوگ کیونکہ وی ور پارٹ آف دیٹ سوسائٹی, تو ہم انہی امپریشنس کے ساتھ انٹر ہوئے. لیکن خود جب ماشاء اللہ اٹس بن اے لانگ وے, اور 2 years کی ٹریننگ بھی گزاری, تھانوں میں ٹائم گزارا, پولیس آفیسرس کے ساتھ ٹائم گزارا, تو ماشاء اللہ جو ایکچوئل پکچر ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو ڈپارٹمنٹ ان اٹ سیلف جو ہے اٹ از ویری ویلکمنگ ٹوورڈز ویمن, اور اٹس اے ویری گڈ کیریئر آپشن فار ویمن, بہت پروٹیکٹیو بھی ہے ٹوورڈز دا فیمیل آفیسرز, اور ویسے بھی کیریئر آپشن کے وائز بھی اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی. تو آپ کو پولیس کے بارے میں ایز اے فیمیل لائک کوئی فیئرس تھیں ایز اے فیمیل جوائننگ دا پولیس؟ ایز اے فیمیل آئی سے وہی بات ہے کہ جو جس طرح سے کامن مسکنسیپشنز ہیں وہ تو ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن دا بیسٹ پارٹ از دیٹ وین وی انٹرڈ NPA نیشنل پولیس اکیڈمی کا جو پہلا دن تھا, تب انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یو آر نو لانگر اے فیمیل اور اے میل, یو آر این آفیسر. تو جب آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں اس کے بعد آپ جو مسکنسیپشنز لے کر آئے ہوتے ہیں ایز اے فیمیل اور ایز اے میل ایون, وہ آپ کو پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں. پھر جو ہم نے 8-9 مہینے NPA کے اندر ٹریننگ کی, وہ ساری مسکنسیپشنز گریجولی ہمیں تھیوریٹیکلی پہلے تو ہٹائی گئی ہمارے مائنڈ سے. اس کے بعد وی ور سینٹ انٹو دا فیلڈ, اور وہ جو 6 مہینے کی فیلڈ ٹریننگ ہے اس سے بالکل وہ جو مائنڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جتنی مسکنسیپشنز ہیں they're not based on facts. اچھا, میں نے سنا ہے کہ جو فیمیلز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور میلز کی ٹریننگ ہوتی ہے NPA میں, اس میں ڈفرینس ہوتی ہے, تو what would you say about that? آئی تھنک جیسے میں نے بات کی کہ وین یو انٹر دا گیٹس آف NPA نیشنل پولیس اکیڈمی, تو جینڈر از نو لانگر پرائیورٹی. وہاں پہ آپ کو ایز این آفیسر ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہیں تب بھی آپ آفیسر ہیں, اگر آپ PT کے لیے گئے ہیں, اگر آپ رائڈنگ کے لیے گئے ہیں, اگر آپ اکیڈیمکس کلاسز کے اندر ہیں, تو یو آر این آفیسر. ہر بندہ جو جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے دیٹ از این آفیسر. جینڈر جو ہے وہ آپ کو سسٹم کے اندر سے وہ سوسائٹی نے جو انگرائن کیا ہوتا ہے اس کو وہ نکالتے ہیں. تو وہ جو 8 مہینے کی 9 مہینے کی NPA کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے, وہ یہ ساری جو ایک آپ کی کنڈیشننگ ہے مائنڈ کی, اس کو سب کو ختم کر کے تو ایز این آفیسر آپ کو گرو کرواتے ہیں, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو ٹریننگ آپ کی سیم ہوتی ہے میل اینڈ فیمیل؟ بالکل, ٹریننگ ہماری ہر لحاظ سے سیم ہوتی ہے. ہم لوگ وہی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ہارس رائڈنگ کرتے ہیں, پریڈ میں ہم اسی طرح سے پارٹ لیتے ہیں, بلکہ جو پریڈ لیڈ کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں بھی جینڈر کو بالکل بھی اس طرح سے ایشو نہیں بنایا جاتا. اف یو آر گڈ آف این آفیسر تو یو کین ڈو وٹ ایور, جینڈر ڈز ناٹ کاؤنٹ. اچھا, تو آپ ہمیں اپنی ٹریننگس کے بارے میں بتائیں, اینڈ جسٹ ٹو کلیریفائی, کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ سیم یہ چیز کہ فیمیلس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, میل کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ ذرا ہمیں اپنے ٹریننگس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کس قسم کی ٹریننگس تھی آپ کی. سو نیشنل پولیس اکیڈمی کے اندر دا ڈے اسٹارٹس ایٹ 4 in the morning. اور سوری مجھے تھوڑا سا 4 o'clock in the morning, ماشاء اللہ اچھی بات ہے. سو آپ اسی طرح سے میل اینڈ فیمیل آل آفیسرز دے گیدر ان دا PT گراؤنڈ, اور بالکل آپ کا سب سے پہلے آپ کا ایک 1 mile ہوتا ہے وچ سیمز لائک 10 miles ایٹ اے اسٹریچ. سو مائل کرتے ہیں, PT کرتے ہیں, اس کے بعد آبسٹیکلس کرتے ہیں, رائڈنگ ہوتی ہے, فائرنگ ہوتی ہے, اینڈ دین دیر از اے پراپر اسالٹ کورس جو آپ کو کرنا ہوتا ہے. اینڈ ان فیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ ہمارے جو ایلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے وچ از ویری اسٹرنس اینڈ ویری چیلنجنگ, اس میں جو فائرنگ ہے دیٹ واز وون بائی اے فیمیل آفیسر. اینڈ ابھی جو ہماری NPA کی اوور آل بیسٹ آفیسر ہیں دیٹ از اے فیمیل آفیسر. تو اور جو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں, رائڈنگ ہو گئی, سوئمنگ ہو گئی, اور پریڈ ہو گئی, فائرنگ, ہر چیز جو ہے میل فیمیل سب آفیسرز نے اکٹھے کی ہے, اور بالکل جیلن ہو کے اور ایک پراپر ریجیم کے اندر رہ کے کی ہے. تو اوور آل بڑی ہی چیلنجنگ ہے ماشاء اللہ, بٹ ایوری فیمیل آفیسر اسٹینڈز along with the میل آفیسرز, اور بالکل ایکول فوٹنگ کے اوپر ٹریننگ کی جاتی ہے. اچھا, اب آپ نے تو بتا دیا ہے کہ میل اور فیمیل جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, لیکن میری طرح فیمیلس کو جو ہے نا اب ڈر لگے گا کہ مجھے سارے وہ کام کرنے پڑیں گے نا جو مرد کرتے ہیں, کیونکہ اٹ از ایکسٹریملی ٹف ٹریننگ. سو ڈو یو تھنک دیٹ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ فیمیلس کو ڈرنا چاہیے کہ چلو اب ٹریننگ اتنا ٹف ہوگا میں کیسے کروں گی, یا اٹ از سارٹ آف این انوائرمنٹ جس میں
it is encouraging and you are pushed ke हाँ you can do it. So what is that like for a female perhaps like me جو डर रही होगी کہ okay training شاید زیادہ سخت ہے اور میں نہ کر پاؤں. ابھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں آپ کو ایک ہولسٹک پکچر دے رہی ہوں. نیشنل پولیس اکیڈمی کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ دے فرسٹ ٹیک اے انیشیل ایویلویشن آف یورز کہ آپ کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی فزیکل ایجلٹی کس طرح سے ہے, آپ کو کتنی فزیکل فٹنس ہے اور کتنے ورک کی ضرورت ہے. پھر وہ گریجولی آپ کو لے کر چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اف یو ار ناٹ دیٹ فزیکلی فٹ تو وہ آپ کو جاتے ہی سالٹ کورس پہ لگا دیں گے. وہ پہلے آپ کو ایک ہاف اے مائل سے اسٹارٹ کریں گے, پہلے 4 چکر پریڈ گراؤنڈ کے لگائیں گے, پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہوتا جائے گا یو اسٹارٹ لوزنگ دیٹ سینس آف ناٹ بینگ فزیکلی فٹ, جب وہ آپ کو آہستہ آہستہ فٹنس کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر گریجولی وہ آپ کو سالٹ کورس ایڈ کرتے جائیں گے, آبسٹیکلز ایڈ کرتے جائیں گے. تو اٹس اے ویری گریجوئل پروسیس, اور یہ 8-9 مہینے کی جو ٹریننگ ہے اس میں بائی دی اینڈ آف اٹ یو ار اے ویری ڈفرنٹ پرسن فرام ویئر یو اسٹارٹیڈ. تو اس میں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ انڈیویجول نیڈز اور انڈیویجول ریکوائرمنٹس کے حساب سے وہاں پہ انسٹرکٹرز بہت زبردست ہیں, وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے آپ کو ٹون ڈاؤن کرتے جاتے ہیں. اچھا, اور آپ کو لگتا کیا ہے کہ فیمیلس کے لیے پولیس کے اندر پراسپیکٹس کیا ہے؟ I being a female police officer I can vouch کہ بہت اچھی کریئر اپرچونیٹی ہے, کریئر پروگریشن بہت زیادہ ہے. ایک مسکنسیپشن جو بہت زیادہ ہے فیمیلز ان پولیس کے بارے میں وہ یہ کہ آپ کو فیلڈ پوسٹنگ اس طرح سے نہیں ملتی. بٹ اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں تو بہت سی زبردست فیمیل آفیسرز ہیں جو ڈی پی اوز رہ چکی ہیں پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر. میڈم امارا اطہر ہیں اور میڈم امارا شرازی ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. کے پی کے اندر میڈم سونیا شمروز ہیں جو ڈی پی او شپ کر رہی ہیں. تو فیلڈ پوسٹنگ جو ہے وہ ابھی تک جتنا میں نے اندازہ کیا ہے اور جو سینئرس کے ساتھ انٹریکشن ہے, اٹ آل ڈپینڈز آن یور کمپیٹنسی. تو اف یو آر اے گڈ اینڈ کمپیٹنٹ آفیسر تو جینڈر نو لانگر از اے پرابلم. تو فرسٹ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ایز اے کمپیٹنٹ آفیسر, اور پھر جو سینئرز ہیں وہ بھی آپ کو ایز این آفیسر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو اف یو آر ناٹ پلئنگ دا جینڈر کارڈ تو جینڈر کارڈ نو لانگر بیکمز این ایشو فار یو. تو آپ کو پھر کیوں لگتا ہے کہ فیمیلز پولیس کو آپٹ نہیں کرتی؟ اس میں میرا خیال ہے 1-2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے بہت زیادہ. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو سے کہ جو آفٹر سول سروس ایگزام جو گروپس کی کیٹیگرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں. ہر ایک گروپ آپ کو ایک لائف اسٹائل پرووائڈ کرتا ہے, اینڈ پی ایس پی از اے ویری ڈفرنٹ سارٹ آف اے لائف اسٹائل. بڑی تھرلنگ جاب ہے, ایوری ڈے از اے نیو ڈے, ایوری ڈے یو ہیو اے نیو چیلنج. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جاب سیٹسفیکشن ہے آئی تھنک اور کسی بھی گروپ کے اندر اس طرح سے آپ کو نہیں ملتی. جو کوئک جسٹس اور سروس ڈلیوری کا جو کانسیپٹ ہے جتنا زیادہ کوئکلی آپ کو وہ ملتا ہے, جیسے ہی آپ ایس ڈی پی او شپ میں جاتے ہو آپ کے آفس میں سائلوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے, اور پھر جب آپ بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ 4 بجے 5 بجے واپس جا رہے ہوتے ہو فرام یور آفس فار اے بریک, ناٹ دیٹ ڈے ہیز اینڈیڈ بٹ فار اے بریک, جب آپ واپس جا رہے ہوتے تو یو ہیو اے ویری اسٹرانگ سینس آف سیٹسفیکشن کہ میں نے آج 2-3 لوگوں کی مدد کی ہے. تو وہ جو ایک جاب سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اٹس اے لائف اسٹائل. تو جو بھی ایسپیرنٹس ہیں جو آپٹ کر رہے ہیں سروس کے لیے تو آئی ول سے کہ آپ پہلے گروپس کو دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کہاں پہ سیٹ ہوتا ہے. اینڈ ایز اے فیمیل اٹ از اے ویری ویری پرومسنگ جاب. اس کے اندر آپ جیسے میں اکثر یہ بات کرتی ہوتی ہوں ینگ ایسپیرنٹس سے کہ اگر آپ یونیفارمڈ فیمیل آفیسر ہیں تو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک کانسٹیبل بھی کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا محافظ ہے, بیکاز اس نے بھی وردی پہنی ہوئی ہے, آپ نے بھی پہنی ہوئی ہے. تو وہ اونرشپ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جتنی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے وہ شاید اور کہیں پہ نہیں ہے. تو اٹس اے ویری اٹ ہیز ویری برائٹ پراسپیکٹس. اچھا, تو آپ کو جو سب سے زیادہ فیمیلس کے اندر پریولنٹ متس ہیں پولیس کے بارے میں, آپ کو کیا لگتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, اور اگر آپ کچھ ڈیبنک کرنا چاہیں گے وہ کیا؟ میں نے جیسے پہلے بات کی کہ یہ کہ ویمن کو اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ملتی ڈپارٹمنٹ کے اندر جس طرح میل آفیسرس کو ملتی ہیں. یہ پرانی شاید کچھ مسکنسیپشنز ہوں, اب یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اب ڈی پی او شپس کے اندر ویمن آ رہی ہیں. اور پھر دوسری ایک جو بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ ماحول تھانہ کلچر جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے فار ویمن. آئی تھنک ناؤ ود دا چینجنگ ٹائمس اب ویمن نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ چینج دا تھانہ کلچر. اور اس میں جب اب جیسے کے پی کے اندر یہ کلچر ہے, ویمن ڈیسک ہیں, پنجاب کے اندر خواتین کو ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے, تو اب جو سینئر کمانڈ ہے وہ بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ مور ویمن ان دا ڈپارٹمنٹ تاکہ وہ جو کانسیپٹ آف سو کالڈ تھانہ کلچر ہے اس کو چینج کیا جائے. تو ناؤ وی ہیو ٹو بی دا ایجنٹس آف چینج رادر دین جسٹ سٹنگ بیک اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ بھائی بہت حالات خراب ہیں اور ہمارے لیے تو ڈپارٹمنٹ بالکل اچھا نہیں. تو ڈپارٹمنٹ ہیز اے لاٹ آف اسپیس. آپ تھوڑا سا انیشیٹو لیں, تھوڑی سی ہمت بنائیں اور آگے بڑھ کے کام کریں. انشاءاللہ اٹ ول بی بیٹر فار یو ایز ویل ایز دا ویمن اراؤنڈ یو.
سو آپ کا پرسنل ایکسپیرئنس NPA میں کیسا رہا ہے, اس گروپ میں, پولیس میں, اینڈ فیوچر میں آپ اپنے لیے کیا انویژن کرتی ہیں؟ NPA کا جہاں تک تعلق ہے تو ماشاء اللہ اٹ ہیز بن این امیزنگ جرنی. اور ابھی جیسے ہماری بالکل پاسنگ آؤٹ ہو رہی ہے ہمارے بیچ کی, تو اٹس اے ویری بٹر سویٹ مومنٹ کہ جو لائف لانگ جو کانسیپٹ آف ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اکراس پاکستان اسپریڈ ہو جاتی ہے, تو وہ جو ایک یہ بھی ہے کہ بہت اچھا ٹائم گزرا لیکن اب سب اپنی اپنی پوسٹنگس پہ جا رہے ہیں, تو اٹس اے ویری بٹر سویٹ مومنٹ. تو اوور آل جو 2 سال کی ایک جرنی رہی ہے اٹ ہیز بن ونڈرفل ماشاء اللہ. بہت کچھ سیکھا, بہت کانفیڈینس آیا اپنے اوپر, ایسے ہی ایک لیزون ڈیولپ ہوا بیچ میٹس کے ساتھ جو انشاءاللہ ٹل لائف آگے پرولونگ کرے گا. اور ان دا فیوچر سنس آئی ایم پوسٹڈ ان KP اینڈ الحمد للہ ابھی تک جتنی یوٹی شپ میں ٹائم گزارا ہے آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ جس طرح سے رسپانس رہا ہے وہاں پر لوگوں کا بھی, آئی واز پوسٹڈ ان ایبٹ آباد اینڈ ماشاء اللہ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. تو ایز اے ناٹ جسٹ ایز اے لیڈی آفیسر بٹ ایز اے پولیس آفیسر آئی ایم envisioning a very hopeful and a bright future inshallah. چلے اب آپ پشتو بھی سیکھ لیں. Inshallah, I'm trying my best. اچھا, پولیس میں فیمیلس کی ضرورت کیوں ہے؟ Why do you feel and why does the state feel that we need more women in police? And why would you encourage, آپ ہمارے ویورس کو جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں آپ انہیں کیوں انکریج کرنا چاہیں گی پولیس کو جوائن کریں؟ That's a very relevant and pertinent question. دیکھیں پاکستان کے اندر more than 48% آف پاپولیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور جس طرح سے سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے نا, جو مسئلے ہیں جینڈر ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, جینڈر بیسڈ وائلنس ہو گیا, ڈومیسٹک ایشوز ہو گئے, اور جس طرح کے ایشوز اوریجن کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی جو ہے, وہاں کی جو خواتین ہیں جو یہ مسئلے فیس کر رہی ہیں, وہ ابھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوئی کہ وہ فوراً ایک تھانے میں آ کے ایک مرد محرر کے سامنے اپنا سارا مسئلہ بیان کر سکیں. جو گھر میں ایک خاتون پس رہی ہے اس کو تھانے کے اندر ایک عورت کی ضرورت ہے ابھی بھی کہ وہ اپنا مسئلہ بتا سکے, اور جو اسٹیٹ نے لا بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں اویئر ہو کے مدد لے سکے. سو بیسیکلی اف یو آسک می کہ کیوں ڈپارٹمنٹ کے اندر خاتون کی ضرورت ہے, تو اس عورت کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں خاتون کی ضرورت ہے جو کہ گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنا مسئلہ اسٹیٹ تک کیسے پہنچائے اور اسٹیٹ سے مدد کیسے حاصل کرے. آئی تھنک فار دیٹ امپاورڈ اینڈ دیٹ اوپریسڈ وومن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, اویئرنیس دی ہے, وہ ان سیٹوں پہ جا کے, ان عہدوں پہ جا کے بیٹھیں تاکہ وہ خواتین آ کے اپنے مسئلے بتا سکیں اور ان کی کچھ داد رسی ہو سکے. تو بیسیکلی جو میں نے سنا ہے آپ کی بات سے کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیوں پولیس جوائن کروں, کہ میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے, بٹ ہمیں گرینڈ پکچر کو دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں ہم کیسے چینج لا سکتے ہیں. اور سول سروس از ایگزیکٹلی آل اٹ از دس کہ ہم پبلک کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, سروس کیسے پرووائڈ کرانے. تو جب ہم CSF کی طرف آتے ہیں نا, لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پاور چاہیے, مجھے امپاورمنٹ چاہیے, مجھے کیریئر چاہیے, اسٹیبلٹی چاہیے, لیکن وی آلسو نیڈ ٹو تھنک کہ ہم اوروں کو, پبلک کو کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, ڈو یو ہیو اے فائنل میسج فار آور ویورز اینڈ اسپیشلی فیمیل ویورز جو ابھی ایگزام دینے کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ بالکل, میں آئی وڈ اسپیشلی لائک ٹو ایڈریس دوز فیمیل آفیسرز جو انشاءاللہ فیوچر آفیسرز ہیں, جو آگے جا کے ڈیسائڈ کرنے والی ہیں کہ انہوں نے کون سا گروپ جوائن کرنا ہے. فرسٹ آف آل جسٹ گیو یور 100% فار دی ایگزام. اٹ از اے ویری ویری انٹرسٹنگ کمبینیشن آف سبجیکٹس, اور اگر آپ اس سے ایک دفعہ گو تھرو ہوتے ہو تو آپ کی پرسنل گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے. تو جسٹ گو تھرو اٹ اینڈ گیو یور 100% اینڈ لیو دا ریسٹ آن اللہ. اینڈ جب موقع آئے گا اپنی گروپ سلیکشن کا تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ہر گروپ کے پرکس کو دیکھیں, ناٹ جسٹ فائنینشیل اور یہ کہ آپ کو لاجسٹکس میں کیا سپورٹ مل رہی ہے, بٹ یہ کہ آپ کو لائف اسٹائل وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے. اور جب آپ کمپیریزن کریں گے ڈفرینٹ گروپس کا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ PSP فار لیڈی آفیسرز از اے ویری لوکریٹو گروپ, اور جو کریئر اورینٹیڈ خواتین ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتی ہیں معاشرے کے اندر, نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے, ان کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. اینڈ دا ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف از ویری ویلکمنگ اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو ول ناٹ بی سوری. تھینک یو. Thank you so much for joining us. Thank you for It was genuinely, I am very inspired by you and I'm very proud of you for being the first female to. اب مجھے پتا ہے آپ نے مجھے کہا ہے کہ نہیں یہ بات زیادہ نہ کریں, but that is because you're very humble
But I'm very proud that I am meeting the first lady police officer to lead the passing out parade of NPA, and mashallah, you should be proud of Thank you yourself so as much. well. Thank you. And thank you viewers for joining us today, especially female viewers. آپ کوئی میل ہو یا فیمیل ہو, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو انکریج کریں کہ جو بھی وہ کمٹمنٹ کریں یا جو بھی گروپ وہ چوز کریں وہ اس نظر سے بھی چوز کریں کہ وہ عوام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اس گروپ کے تھرو. اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور سچ کانٹینٹ. آج ہمارے ساتھ تھی مس ریشم جہانگیر, اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ زرین نیر. تھینک یو, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.